گزشتہ آیات کے اندر دعا کے آداب بتلائے گئے تھے اور بتایا تھا کہ خوف اور امید دونوں ایک ایمان والے کے اندر ہونی چاہیے، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ نیکوکاروں کی نزدیک ہے۔ اب وہ رحمت کیا ہے، اس رحمت کا بیان ہے۔ دوسرے الفاظ میں اب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف بھی کروا رہے ہیں اور کچھ تصرفات کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ذات کیسی ہے، کیوں اسے بلانا چاہیے، کیوں اس سے خوف کرنا چاہیے، کیوں اس پر امید رکھنی چاہیے، کیوں اس کی عبادت کرنی چاہیے، کیوں اس کے آگے جھکنا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے، وجوہات کیا ہے، وہ ہے کیا، وہ کیا کر سکتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ ہی وہ ذات ہے یا وہ اللہ ایسا ہے، يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرم بین یدی رحمتہ، بارش بھیجنے سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے جو خوشخبری ہوتی ہے اس بات کی کہ اب اس کے بعد بارش آنے والی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنی باران رحمت سے پہلے وہ خوشخبری والی ہوائیں بھیجتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں، سقناہ لبلد میت، تو ہم اس کے ذریعے سے سیراب کرتے ہیں بنجر زمین کو۔ کس کو؟ بنجر زمین، بنجر زمین کی طرف اسے لے کر جاتے ہیں تاکہ وہاں ہم بارش برسائیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے اور آج کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ مونسون ہواؤں کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں، یہ ظاہری سبب ہے، یہ کیا ہے؟ لیکن باطنی سبب یہ نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اس کی کچھ تشریح ہوتی ہے، در حقیقت کچھ ہوتا ہے۔ بارشیں ہوتی جی، ان کو وہ پانی بادل جب بھاری ہو جاتے تو پھر یہ برسنا شروع۔ بھائی انہیں اٹھایا کس نے، جمع کس نے کیا، بھاری کس نے کیا، انہیں برسایا کس نے؟ اچھا یہاں سے بادل گزر رہا ہے، یہاں نہیں برس رہا، جا کر دوسرے شہر میں برستا ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے والا کون؟ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن آج یہ کچھ اب جی بس وہ نا کراچی کی طرف سے ہوائیں آئی ہیں تو وہ سارا موسم بدل گیا تو بیماریاں شروع ہو گئی، ایسا ہی کہتے ہیں، موسم تبدیل ہو گیا تو بیماری شروع ہو گئی۔ لفظ اللہ اور اللہ کی رحمت کا یہاں پر اب تصور ہی نہیں رہا، وہ نظام ہی ختم ہو گیا۔ اور نیٹ کہہ رہا جی بارش ہوئے گی، یہی ہمارے الفاظ ہیں نا، ٹھیک؟ اور نہ دسے ایک ہفتہ بارش رہنی ہے، کنا دسے ہے لٹا لیا، اللہ نے بھول گئے۔ اس حد تک سوشل میڈیا کو لوگوں کے ذہنوں پر، زبانوں پر مسلط کر دیا گیا۔ اب جو عام حالات میں ہم لفظ اللہ اپنی گفتگو میں استعمال کرتے تھے، اب گھنٹوں کی گفتگو میں آپ لفظ اللہ نہیں دکھا سکتے۔ اس انداز سے پراپیگنڈا کر کے ہمارے ذہنوں کو اپنے قابو میں رکھ لیا گیا۔ جس طرح آج ایک مخصوص طبقہ جو ہے گالم گلوچ پر اترا ہے، تو کل رپورٹ آئی ہے کہ سب سے زیادہ انہوں نے سوشل میڈیا جو ان کی ٹیم تھی ان پر پیسے سرکاری وسائل خرچ کیے، کروڑوں روپے سرکاری خرچے کے اوپر انہوں نے اپنی جو میڈیا کی ٹیم تھی اس کو مضبوط رکھا اور آج تک مضبوط ہے۔ کروڑوں روپے لگائے۔ کوئی ایک ایپ آپ نہیں دکھا سکتے کہ کسی مسلم کی ہو پاکستان کے اندر جو فیمس ہو اور مشہور ہو، لوگوں نے اس کو فالو کیا، سب غیر مسلموں کے ہاتھ میں۔
کہاں ہیں صلاحیتیں؟ جس قوم نے اوروں کو لیڈ کرنا تھا وہ کہاں ہے؟ اب وہ جس طرح ہمیں دکھانا چاہتے ہیں، میں نے ویڈیو اپلوڈ کی اس دن، وہ نفاق کے بارے میں اوپر میں نے وہ لکھ دیا کہ سوشل میڈیائی دانشوروں کے نام جو ہر بات پر اوروں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، یہ الفاظ تھے۔ اسے فیس بک نے قبول نہیں کیا، فوراً وارننگ جاری کر دی کہ تو کی سدھی گلنا دسن لگ پہ، اسے قبول نہیں کیا، وارننگ جاری کر دی، ویڈیو ڈیلیٹ کر دی اس نے۔ یہ ہماری حالت ہے، اب ہم دین کی بات نہیں بتا سکتے اور وہاں پر گالیاں دو، ڈانس کرو، جپھیاں مارو، اوٹ پٹانگ حرکت کرو، حکومت کے خلاف بولو، جو مرضی کرو، اس کی اجازت ہے۔ اصلاح کی بات کی اجازت کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں ہے جو کائنات کی اصلاح نہیں چاہتے، ان کے ہاتھ میں ہے جو زمین میں فساد مچانا چاہتے، اصلاح کرنا نہیں چاہتے۔ بظاہر جو نگاہ ہے اللہ سے ہٹا دیا، بظاہر چیزیں اللہ سے جو انسان کی ایک امید تھی، انسان کو اللہ کی ذات سے جو خوف حاصل ہونا تھا ان تمام چیزوں سے بے خوف کر دیا۔ بھائی زلزلہ کس چیز کی علامت ہے؟ خوف کی۔ سیلاب کس چیز کی علامت ہے؟ عذاب کی علامت ہے خوف۔ لیکن کہہ دیو مرکز کوئٹہ ہے، بس وہ لاوا پھٹا تھا اس لیے ہو گیا، نارمل سی، خوف ختم، خوف ختم۔ سیلاب آیا جی، وہ فلانی جگہ پر بس ایسا ہو گیا، وہ بونچال آ گیا تو یہ ہو گیا، وہ اللہ کے ذات سے خوف ختم ہو گیا۔ جو ایک ڈر تھا وہ اندر سے نکال دیا۔ ٹھیک ہے، اتنے جری بن گئے، جملے کہنے لگے کہ اب اگر اللہ مجھے جہنم میں بھی بھیج دے تو مجھے گرمی نہیں لگے گی۔ ایک دوسری طرف کہتا اگر فلاں جنت میں گیا تو میں اس کی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یہ بے خوفی کی علامت ہے۔ یہ کس کی علامت ہے؟ بے خوفی کی علامت ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ بادلوں کو اٹھاتا ہے، پہلے بناتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا ہے، اور پھر جہاں سخت ضرورت ہوتی ہے وہاں بارش کی شکل میں پانی کو برساتا ہے، وہ اللہ۔ کتنا مشکل کام ہے یا نہیں؟ ہم یہاں آدھا گھنٹہ اگر کھڑا ہونا پڑے پانی کی کین بھرنے کے لیے تھک جاتے ہیں، انہیں چوک کے پھر لے جانا بھی ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں بارش اگر ایک گھنٹہ بارش ہو، اربوں خربوں روپے بچ جاتے ہیں زمینداروں کے، زراعت پیشہ لوگوں کے بچتے ہیں کہ نہیں؟ خصوصاً اگر بر وقت بارشیں شروع ہو جائیں تو پھر اربوں خربوں روپے کے تیل وغیرہ یہ جو اخراجات ہیں لوگوں کے بچ جائیں گے۔ اور یہ پانی، اس کے لیے اتنا وقت بھی نہیں لگتا، یہ پوری زمین پر مسلسل برس رہا ہوتا، کوئی جگہ خشک بھی نہیں رہتی، اور پھر یہ فائدے مند بھی ہے، نقصان دہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ پانی طاقتور بھی ہوتا ہے، پاورفل بھی ہوتا ہے۔ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر اچھا بنجر زمین کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہاں ہم بارش برساتے ہیں، یعنی بادل سے پانی برساتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہم اس پانی کے ذریعے سے ہر قسم کے پھل پھول پیداوار اگاتے ہیں۔ کذالک، اب یہ ساری بات ذہن میں رکھیں، کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور لعلکم تذکرون، تاکہ تم سمجھو۔ یہ جو اللہ مثال بیان فرما رہا ہے، انداز اختیار کیا، یہ کیوں؟ تاکہ تم سمجھو۔ جو اللہ بنجر زمین کو زندہ کر سکتا ہے، بادلوں کو لجا سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے، جمع کر کے برسا سکتا ہے، وہ اللہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ، جس طرح اللہ بارش کے ذریعے سے زمین سے پھل پھول
پیداوار کو اگاتا ہے، اسی طرح حکم اوپر سے ہوگا اور نیچے سے لوگ اگنا شروع ہو جائیں گے، پیدا اور اٹھنا اپنے اپنے قبروں سے کیا ہو جائیں گے؟ شروع ہو جائیں گے۔ اس میں کون سی بات ہے، کون سی تکنیک ہے جو تمہارے عقل میں نہیں آتی؟ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے جو ہدایت دی، جو میرے اوپر وحی نازل ہوتی، اس کی مثال بارش کی سی، بارش کے پانی کی سی۔ بارش ہوتی ہے تو زمین کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، بعض سخت اور پتھریلی ہوتی ہے، وہاں پر بارش پڑتی ہے اور پانی گزر جاتا ہے، کوئی اثر نہیں، نہ خود کو فائدہ نہ اوروں کو فائدہ، جو بارش ختم ہوگی سوکھنا شروع ہو جائے گی جگہ۔ اور دوسرا، جہاں کھڈے ہیں، گڑھے ہیں، وہاں پانی جمع ہوتا ہے، اس سے جانور فائدہ اٹھاتے ہیں، زمیندار فائدہ اٹھاتے ہیں، وہاں سے پانی لا کر اپنی کھیتی باڑی کرتے، جہاں سٹور ہوتا ہے پانی بڑے بڑے تالابوں میں، تو وہ جو ہے خود تو فائدہ نہیں اٹھاتی لیکن اوروں کو فائدہ دیتی ہے۔ تیسری زمین وہ ہے جو سرسبز و شاداب اور صلاحیت والی ہے، وہاں جب بارش ہوتی ہے تو خوب وہ فصل اگاتی ہے، جس کو لوگ جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور زراعت پیشہ لوگوں کے جو ہے وہ خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ایسی زمین پر جب بارش ہوتی ہے، اور پھر ان کی پیداوار اللہ کے حکم سے خوب بڑھتی رہتی ہے۔ اسی طرح 3 قسمیں لوگوں کی ہیں۔ وحی کی بارش جب ہوتی ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، جو کافر اور منافق ہے، کیا ہے، اور بعض ایسے ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے، وہ خود تو فائدہ نہیں اٹھاتے، اور تیسرے قسم کے عام مومنین ہیں اور اہل علم ہے، جس سے خود بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اوروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں جس وحی سے۔ وحی الہی کی بارش ایک جیسی ہے، یکساں ہے، تبلیغ انبیاء جو ہے یکساں ہے سب کے لیے، کوئی قبول کر کے جنتی بن جاتا ہے، کوئی ٹھکرا کر جہنمی رہ جاتا ہے، اور اسی طرح وحی کا جو سلسلہ ہے قرآن سب کے لیے ہے یا نہیں؟ آج اگر گورا خنزیر خور بھی اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لے، نبی کی رسالت کو تسلیم کر لے، قرآن احکامات پر عمل کرے، یہ اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے یا نہیں؟ سب کے لیے برابر ہے۔ سو جس نے اس سے فائدہ حاصل کر لیا، فائدہ اٹھا لیا، وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا، اس کے پیغام کو قبول نہ کیا، نبوت اور رسالت اور توحید کا اقرار نہ کیا، وہ ناکام رہا، نامراد رہا۔ وحی کی بارش سب کے لیے یکساں تھی، لیکن جس نے مانا بغیر کسی دلیل کے، صدیق بن گیا، صدیق اکبر بن گیا۔ ابو جہل نے نہیں مانا، زندیق اکبر بن گیا۔ 1.25 لاکھ صحابہ نے مانا تو جنت کے ٹکٹ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی بانٹ دیے، اور جنہوں نے نہیں مانا، ابو جہل، ابو لہب، ان کے لیے جہنم کے ٹکٹ اللہ نے دنیا میں بانٹ دیے۔ مرضی آپ کی ہے کہ کون کتنا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو فرمائے اسی طرح ہم مردوں کو کیا کریں گے؟ زندہ کریں گے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، اور جو سرزمین ستھری ہوتی ہے تو اس کا پیداوار خدا کے حکم سے خوب نکلتا ہے۔ کیا نکلتا ہے؟ جو دل پاک ہوتے ہیں زمین کی طرح، جو دل محبت الہی سے سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، جو دل کفر اور شرک کے گند سے پاک ہوتے ہیں، وہاں کفر و شرک کی جڑی بوٹیاں نہیں ہیں، وہاں توحید کا حل چلا ہے، رسالت کا سہاگا پھرا ہوا ہے، اب وہاں بارش ہونے کی دیر ہے، وہاں محبت الہی کا وہ بیج اگے گا جو خود بھی تنا آور ہوگا، اور اس کے پھل سے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ خوب پیداوار ہوگا، کیا ہوگا؟ پھر وہ ایسا توحید و سنت کا داعی بنے گا کہ جو در در پر جا کر لوگوں کی منتیں سماجتیں کرے گا، ایک اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، یہ اس کلمے کا یقین نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے بھائی جماعت آئی ہے، یہ اعلانات کرتا پھرے گا، کیوں؟ کہ اس کا دل پاک ہے۔ کیا ہے؟
پاک ہے، اس نے اپنے دل کو پاک رکھ کر اس کی نشو و نما کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ پاکیزہ کہا، کلمہ طیبہ، کلمہ پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے یہاں بھی طیب، پاک، پاک دل۔ اچھا، اور جو سرزمین صاف ستھری ہوتی اس کی پیداوار خدا کے حکم سے کیا ہوتی ہے؟ خوب ہوتی ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو سرزمین ناپاک ہے، گندی ہے، شور ہے، کلر والی ہے، بنجر ہے، وہاں سے نہیں نکلتا مگر جڑی بوٹیاں۔ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی اس سے بہت کم پیداوار نکلتی ہے، اس کے اندر بھی گند زیادہ ہوتا ہے۔ اصل پیداوار آپ نے دیکھا، جس گندم کے اندر یا جس چاول کے ساتھ وہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں تو اس کا قد بھی اتنا اتنا سا ہوتا ہے، وہ سارا کھایا ہوا ہوتا ہے، اور فصل بھی اتنی زیادہ، دانے اتنے زیادہ نہیں ہوتے، اور کاٹنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، بندہ یہاں تک اپنا ہاتھ کاٹ ڈالتا ہے۔ یہ مشکلات ہیں، کیوں کہ وہاں سپرے نہیں کیا گیا، اس کی نگرانی نہیں کی گئی، اس کا خیال نہیں رکھا گیا، وقت پر پانی نہیں دیا گیا۔ بالکل یہی مثال ہے۔ پانی جو ہے انسان کے اندر مین کردار خون کا ہے، بھائی خون ختم تو بندہ 80% پانی ہے خون میں، اور جتنی دیگر اجزاء ہیں، خوراکیں ہیں، ان کے اندر بھی 80% حصہ جو ہے کس کا ہے؟ پانی کا ہے، 20% دیگر اجزاء کا ہے۔ پانی ہی انسان کی پیدائش کا ذریعہ ہے، قطرہ آب سے پیدا کیا گیا، اور انسان بھوکا رہ سکتا ہے لیکن بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتا، مر جائے گا۔ پانی جو ہے وہ اصل ہے، وحی الہی کی مثال بھی پانی کی سے۔ یہ بات ختم ہو، آخر میں نکتہ بیان کرتا ہوں۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم واضح اور طرح طرح سے مثالیں بیان کرتے ہیں، دلائل بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ کی قدرت رکھتے ہیں یا جو قدر کرتے ہیں۔ قدر زر زرگر شناست، قدر جوہر جوہری۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اس کی قدر ہر کوئی نہیں کرتا۔ صحت کتنی بڑی دولت ہے، اس کی قدر ہر کوئی نہیں کرتا۔ مسلمان ہونا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا، مسلم کنٹری میں ہونا کتنی بڑی دولت ہے، اس کی قدر ہر کوئی نہیں کرتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو اللہ کی قسم نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ احسانات ہیں، لیکن ہم دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں، آخرت سے بے فکر ہیں، اور کہتے ہیں بس جی کہ کی کریے، اور ہر چیز کو اتنا نارمل لے لیا جیویں اگے ساڈا کوئی سسٹم ہی کوئی نہیں ہے، نظام ہی کوئی نہیں، مر گئے تو ختم ہو گئے بس۔ بابا ہوش ربا چیزیں ہیں، ایسے ایسے حالات ہیں، یقین کرو آپ اللہ والوں کے واقعات پڑھے عقل دنگ رہ جاتی کہ بعض چیخ مار کر ختم ہو گئے، بعضوں نے بعض آیتیں سنی اور ادھر ہی فوت ہو گئے۔ قرآن کی آیتوں کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے۔ تو یہ چیزیں کن کے لیے ہیں؟ جو قدر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ قدر کرتے ہیں۔ بعض کے والدین نہیں ہیں تو وہ دعا کرتے ہمارے ہوتے تو آج ہم ان کی خدمت کرتے، اور بعض کے ہیں لیکن قدر نہیں کرتے۔ بعض کے پاس دولت نہیں ہے، وہ تمنا کرتے ہمیں ملے، اور بعض کے پاس ہے لیکن قدر نہیں کرتے۔ بعض لوگ اتنے مشغول ہیں کہ انہیں ٹائم نہیں ملتا سر کھجانے کا، افسوس کرتے ہائے کاش اسی ویلے ہوندے، اور بعض ایسے ویلے ہیں انہیں اس کی قدر کوئی نہیں۔ بعض لوگ نوکری ڈھونڈ رہے ہمیں نوکری ملے، اور بعضوں کے پاس ہے لیکن قدر نہیں کرتے، فائدہ نہیں ہو۔ بعض لوگ نوکری کے لیے لائن میں لگے ہوئے، ڈگریاں ہاتھ میں لے کر، اور بعضوں کو ملی ہوئی لیکن رشوت سے باز نہیں آتے، قدر نہیں کر رہے اپنے عہدوں۔ یہ انسان ہے، کسے ملی ہے وہ بھی پریشان ہے، نہیں ملی وہ پریشان۔ بعضوں کی شادی ہوئی پریشان ہے، بعضوں کی نہیں ہوئی پریشان ہے،
بعضوں کی اولاد ہے ان سے تنگ ہے، بعضوں کے نہیں ہے تنگ ہیں کہ ہمیں مل جائے۔ یہ دنیا ہے، کسی حال میں انسان ہو، یہ ہے کہ لمبی تفصیل ہے، پھر ساری چیزیں بیچ میں آ جائیں گی۔ تو نہ ہی ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا، وہ جس حال میں رکھے اچھا ہے۔ شکر کرتے رہنا چاہیے، لیکن آخرت کی فکر بہرحال ضروری ہے۔ آپ شکر کریں نہ کریں، آخرت کی فکر ضروری ہے، پھر وہاں پتہ چلے گا کرنا چاہیے تھا یا نہیں۔ تو یہ جو زندگی دی ہے، ایمان کی دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، صحت دی ہے، فراغت دی ہے، فرصت دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اب سمجھیں، نقطہ یہ ہے، حضرات فرماتے ہیں جس طرح اللہ نے دنیا کی تاریکی ختم کرنے کے لیے اللہ نے سورج، چاند، ستاروں کی روشنی انسانوں کو فراہم کی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ راستہ بھی تلاش کر سکے، منزل مقصود تک بھی پہنچ سکے اور اندھیرے سے بھی بچ جائے، تو کیا خیال ہے وہ اللہ انسانوں کو ویسے ہی چھوڑ دیتا؟ ان کی روحانی روشنی کے لیے کوئی انتظام نہ کرتا؟ ایسی بات اللہ کی ذات سے بعید تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مثل سورج انبیاء کو بھیجا اور مثل پانی وہاں پر جو ہے مثل چراغ کے اپنے وحی کے ذریعے سے وحی کی ایسی بارش کی کہ بندوں کا تعلق اپنے ذات کے ساتھ جوڑا اور انبیاء کو اس کا ذریعہ بنایا۔ نبی آتے رہے، پیغام حق سناتے رہے۔ جس طرح بارش ہر جگہ پر ہوتی ہے، انبیاء کو ہر جگہ پر بھیجا، ہر قوم کے لیے بھیجا، ہر علاقے کے لیے بھیجا، اور پھر جب ایک موسم ہوتا ہے، ہر جگہ بارشیں ہوتی ہیں، ہر طرف بارشیں ہوتی ہیں، اس سے بھرپور فائدہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح پھر عالمی نبی کو بھیجا اور انہیں کیا بنایا؟ سراجم منیرہ، روشن چراغ بنا کر بھیجا، اور آخری کتاب قرآن مجید جو ہے آخر تک انسانیت کے لیے رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ پھر اس چراغ سے جس نے روشنی حاصل کی وہ کامیاب ہوتا رہا، جو اس چراغ کو ٹھکراتا رہا ناکام ہوتا رہا۔ یہ کیا ہے؟ مثل چراغ کے۔ فرمایا اس سے فائدہ وہی حاصل کرتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں؟ قدر کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس کلام الہی کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اور اس کے پیغام کو قبول کر کے جو اللہ نے خوشخبریاں دی ہیں ان کا مصداق بننے کی، اور جن چیزوں سے ڈرایا ہے ان سے ڈر کر بچنے کی اللہ بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کے بعد کفر سے، ہدایت کے بعد گمراہی سے، نفس اور شیطان کے بہکاوے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔